الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. نہایت ہی قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو اس کا بے حد اجر عطا فرمائے. سننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کا اشتہار پر جو عنوان تھا، حضرت نے اس عنوان کو اپنے بیان میں مکمل گھیر لیا ہے، اس کا احاطہ کر لیا ہے. گویا ایک طرح سے مجھے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ تمہیں جو مرضی ہے بیان کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع اشتہار پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو بیچارے جو لوگ بہت امید سے آتے ہیں دور سے اس موضوع کو سننے کے لیے، وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہو کر جاتے ہیں کہ آئے تھے کیا سننے کے لیے اور اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مولانا نے اشتہار پر جتنے مضامین تھے ان تمام مضامین کا احاطہ کیا، اس کو گھیرا ہے، اس کو سمیٹا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی طرف سے، میری طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر کا. اور میں ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہے کہ اب آپ کو اس موضوع پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، اس لیے کہ موضوع بیان کر دیا گیا. میں آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی اختصار کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور آپ حضرات کی دعاؤں کے سائے میں دو چند باتیں عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ انشراح صدر کے ساتھ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کہوں
اس انداز میں کہنے کی توفیق دے کہ میں کچھ کہوں اور آپ سمجھ بھی جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے سمجھانے کے بعد کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی ضرورت سے مالا مال. زور سے کہہ دیجیے اگر کہ آپ کو آمین کی شاید ضرورت نہیں تھی, آپ نے آمین نہیں کہا. میں نے اس لیے آمین کروائی کہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی. سارا مجمع انگریزی دار طبقہ نہیں ہے, تو اردو سمجھنے والے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں نے آمین اس لیے کروائی کہ مجھے پتا چل گیا کہ اردو سمجھنے والے بھی الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے. میں پنجابی ٹائپ کا مولوی ہوں, آدھا بولتا ہوں خود اور آدھا آپ سے بلواتا ہوں. درسی ٹائپ کا مولوی ہوں, طالب علم ہوں. تو بات سمجھے سمجھانے کا مزہ مجھے تب آتا ہے جب اگلا بندہ اس بات کا احساس دلائے کہ مجھے سمجھ میں آیا. میں روایتی طور پر تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, نہ قائل ہوں کہ بس میں نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بولنا ہے اور بول کر چلا گیا, چاہے آپ سے پڑھے یا نہ پڑھے. الحمدللہ نہ میں نہ ہمارے اکابر اس مزاج کے حامل ہیں اور نہیں کبھی انہوں نے سوچا. تو میں توجہ چاہوں گا, آپ حضرات سے پوچھوں گا, سوال کروں گا, آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. مجھے محسوس ہوتا رہے گا کہ آپ لوگ میری بات سمجھتے ہیں. سوئیے گا نہیں, اگرچہ مسجد بہت گرم ہے, سونے کے لیے پرفیکٹ ٹیمپریچر ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا, سوئیے گا نہیں, میری بات کو دھیان سے سنیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ سوال کروں اور آپ جواب کچھ اور دیں. کسی وجہ سے تقریر کر رہا تھا, زور سے کسی طرح کو جذبہ آیا, جوش آیا, اس نے کہا نعرہ تکبیر. کافی بیٹھے ہوئے تھے, سامنے بیٹھا ہوا تھا جو بہت زور سے بولتا تھا, کہتا وعلیکم السلام. کیا نعرہ ہوا, اس نے وعلیکم السلام. تب ہنسنے لگے, تب اسے ہوتا ہے اس کا حکم خریدا نعرہ تکبیر, تو تم ہم کو سلام کی ضرورت ہے. دو بات عرض کروں گا میں. سب سے پہلے منبر محراب سے اور علماء کرام کی خطباء, واعظین, مقررین, اہل اللہ کی زبان مبارک سے اور کتابوں سے, دینی کتابوں سے آپ ایک لفظ سنتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ. اور میرا خیال ہے مجھے اور آپ میں سے ہم ہر ایک لفظ کو ایک نہیں کئی بار سنا ہے, وہ لفظ ہے استغفار. اس قدر کثرت سے بولا گیا ہے, اس قدر کثرت سے سنا گیا ہے کہ یہ کسی بھی اس مجمع میں کسی بھی آدمی کے لیے یہ لفظ نیا نہیں ہے استغفار. کیونکہ جس طرح سنا آپ کھڑا کر دو اتنے بڑے لفظ, پھر میں پوچھوں گا وہ کدھر ہوتا ہے, مجھے بتاؤ ہوتا کدھر ہے, کیوں نہیں سنا. جمعہ پڑھنے نہیں آتا, بیان کرنے نہیں آتا, درس میں نہیں بیٹھتا, کتاب نہیں سنتا, تبلیغی جلسوں میں اجتماع میں نہیں جاتا, بزرگوں کی خدمت میں نہیں بیٹھتا. میں پوچھوں تو صحیح تو ہوتا کہاں ہے, ابھی آسمان سے آئے. اس پورے مجمع میں الحمدللہ میرے اس کہنے سے پہلے بھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سینکڑوں کے مجمع میں ہر آدمی نے یہ جملہ, یہ لفظ سنا ہے استغفار کا. اور جس نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دو, جو نہیں کھڑے کر رہا میں کیا سمجھوں کہ وہ اردو نہیں سمجھ رہا ہے. وہ اس نے ادھر بھی نہیں کھایا, اس نے ادھر بھی نہیں کھایا, کیا سمجھوں. مجھے لطیفہ یاد آیا, ایک آدمی نے کہا ہمارے یہاں جنازے میں آ گئے, کبھی نماز خدا تو اس نے کی ہوگی بچپن میں یا کرتا ہوگا, تو اس کا پتا نہیں, پر آ گیا جنازہ پڑھنے کے لیے. اس نے پوچھا وضو خانہ کدھر ہے, وہ ادھر بتایا تو وضو خانہ ادھر ہے. تو ادھر گیا تو ہاتھ دھو کے آیا, کافی بتاتے ہیں وہ ہاتھ دھو کے آ گئے.
کھڑا ہو گیا جنازہ پڑھنے کے لیے. اللہ کی شان دیکھو، اس آدمی کے بیچ میں کھڑا ہوا، ایک طرف حنفی تھا، دوسری طرف شافعی تھا، یہ سلفی تھا، جو کوئی بھی تھا ہاتھ اٹھاتا تھا اور ایک طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا. کھڑا ہو گیا بیچ میں، اللہ اکبر، تو ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے. اور جب دوسری دفعہ امام نے کہا نا اللہ اکبر، ادھر دیکھا کیا کرنا ہے، ادھر دیکھا اس نے ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے، ادھر دیکھا اس نے ہاتھ اٹھایا، کنفیوز ہو گیا مجھے کیا کرنا. ادھر دیکھا ہاتھ نہیں اٹھایا، ادھر دیکھا ہاتھ اٹھایا، تو بڑا کنفیوز تھا. دوسری تکبیر تو نکل گئی اسی کنفیوژن میں. تیسری بار کہا نا اللہ اکبر، تو اس نے خود اپنا ایک اشتہاد نکالا. اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے ایک ہی ہاتھ اٹھایا، تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ. اس طرح آپ نے اس کی نماز مکمل کی. بھائی یہ لفظ تو ہر ایک نے سنا ہے نا استغفار. اور استغفار کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. کون ایسا انسان ہے؟ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں وہ کون سے انسان ہے کہ جو گناہوں سے معصوم ہے؟ قدم قدم پر زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہو، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے گزر رہا ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے گناہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حق کہو شکریہ ادا نہ کرنا، یہ بھی مستقل ہے گناہ. ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت استعمال کر رہا، کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت کا استعمال کرنا، کما حق ہو، اس کا شکر ادا کرنا بھلا بندے سے کیسے ممکن ہے؟ اس میں بھی کوتاہی تو ہو رہی ہے، اس میں بھی تو تقصیر ہو رہی ہے. اب حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے انہیں کی زبانی سنا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض کی ادائیگی کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ فرمانے کے بعد یوں کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار. کوئی پوچھے تو بلا کہ نماز تو ادا کی، اور نماز کو ادا کرنے کے بعد، نماز تو ایک نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفار کی وجہ، نیکی کا کام ہوا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد استغفار 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہوگا تو میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے نہیں سنایا، میں کہوں گا آپ نے نہیں سنایا. آتے ہیں جمعہ کے دن آخری منٹوں میں، اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، دوسرا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے وقت پہ آتے ہیں. کوشش کریں دلی آنے کی. ایک تو پہلی صفوں میں بیٹھ جگہ مل جائے گی جمعہ کے دن، اور دوسری اس کی برکت سے اور بھی بہت سارے اعمال جمعہ کے انسان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں سے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مونچھوں کے بال صاف کرنے ہیں، ناخن صاف کرنے ہیں، اور پھر جو ہے دوسرے غیر ضروری بال اتارنے ہیں جمعہ کے دن، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ کر دو، اور نہیں تو 2 ہفتے میں 40 دن سے تو زیادہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. نوجوانوں غور سے سنو. اب میں بہت زیادہ کھل کے بول بھی نہیں سکتا، مصیبت یہ ہے کہ گھروں میں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ورنہ پھر میں آپ کو کھول کے سنا تھا، تفصیل کے ساتھ سنا تھا. کبھی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کو، کبھی اپنے دوسرے مولوی صاحب کو اور تیسرے مولانا صاحب کو جن کے ساتھ آپ کو عقیدت ہو، محبت ہو، ذرا بے تکلفی ہو، ان کو کہو مولانا صاحب ہم کو مہینے میں 1 گھنٹہ دے دو اور ہم سے کھل کر ذرا مسئلے بیان کریں.
وہ مسئلے جو مجمع میں کھول کر نہیں بول سکتے، وہ بھی ہے نا مسائل ہے، اسپیکر پر ہو تو عورتیں سن رہی ہوتی، پورے مجمع میں کر رہے ہو تو بڑے بڑے بڈھے بھی ہوتے، بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جو انہیں ہرمائی دے مولوی صاحب بولی لے لگتے مولوی صاحب نے کہ ہوش ہے کہ نہیں بھلے پینے تو نہیں آوا مجھے، ہمیں چائے پینے آوا، کافی پینے آوا، کہ نون کے ملے ریڈ بول پینے آوا، وہ جوش میں ایک دفعہ میں نے کوئی مسئلہ کہہ دیا، کسی کا مسئلہ بیئر تو نہیں پی، میں نے کہا جنجر بیئر پی ہے نا، ایسے ہی کہا جنجر بیئر پی ہے، کچھ ایسا ماحول ہو گیا ہے، مولوی صاحب سے کہے کہ مولوی صاحب ایک طلاق دے دیو جس میں اوور 40 ناٹ الاؤڈ، شادی شدہ الاؤڈ ہے، شادی شدہ سے انڈر 40 ناٹ الاؤڈ، انڈر 15 ناٹ الاؤڈ، جو آپ مولوی صاحب مقرر کر دیں، ان سے مسئلے سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ویسے ہی نہیں بک رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر ایسی بات کروں، ہمیں ایسے بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن بیچاروں نے یہ مسئلہ سنا ہی نہیں اور زندگی بھر گناہ کرتے رہے ہیں، جب انہوں نے مسئلہ سنا اللہ سے توبہ بھی کی اور اپنی اصلاح بھی کر، سبحان اللہ، مسئلہ نہیں معلوم لوگوں، مسئلہ معلوم ہے صحیح طریقے سے نہیں معلوم، تو ان کو مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے نہیں، ذمہ داری تو ہے ہماری، تو ایسی محفلیں منعقد ہونی چاہیے۔ میں سارے مسئلے کھول کر نہیں بیان کر سکتا، میں نے یہ بات کہی کہ سارا مسئلہ میں نہیں بیان کر سکتا، تو جب بیت الخلا جاتے ہیں، ان علماء کرام سے سنا اور انہوں نے یقیناً سنایا آپ لوگوں کو، جماعت سے ذرا جلدی آ جائے، بہت سارے جیسے میں بات کر رہا تھا غیر ضروری بات، ناخن ہے، غیر ضروری بال ہے، یہ سارے اتار دینے چاہیے، ہفتے میں ایک دن، 15 دن میں، اچھا ہے ہفتے میں ایک دن کر لو، 15 دن میں ایک دن کر لو، مہینے میں ایک دفعہ کر لو، میکسیمم کہتے ہیں 40 days، اور اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جس بیچارے کے 40 days نہیں 40 months گزر چکے ہو، اس بیچارے کے کیا بہتر ہے؟ جی ہاں پوری دیانتداری کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کی مسلمان بہن ہے، جس کے اوپر 40 مہینے نہیں کئی سال گزر گئے جنہوں نے کبھی اس سے صفائی حاصل کی۔ تو اب 40 دن سے زیادہ کی گنجائش ہے، میکسیمم ہفتے میں ایک دن کرو، کون سا دن کرنا چاہیے، جمعرات یا جمعہ؟ اب جمعرات کو کرنا چاہیے، مستقل بحث ہے، یہ علماء کرام پڑھاتے ہیں دارالعلوموں میں، حدیث پاک کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں اور جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس پر بحث ہوتی ہے، گھنٹے بحث ہوتی ہے، پورے دلائل کے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ یہ کام کب کرنا چاہیے، جمعرات کو کرنا چاہیے، جمعہ کو کرنا چاہیے، افضل دن کون سا ہے، کون سے دن میں ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے چاہیے۔ تو جمعہ کا دن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام، ایک لمبی لسٹ ہے فہرست ہے علماء کرام کی، جو یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن فارغ ہو جاؤ، اس لیے کہ جمعہ کا دن کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اس کو فارغ مت کرو، اس کو تو یوز کرنے کی ضرورت ہے عبادت، جمعرات سے فارغ ہو جاؤ، تاکہ جمعہ کا دن آئے اور آتے ہی اپنے تمام کے تمام وقت کو، جمعہ کے تمام ایک ایک وقت کو جو اتنا قیمتی ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو۔
ذکر کرو، استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، اور جو کوئی دوسرے اذکار ہیں اس اذکار میں لگا لو. تو جمعہ کے لیے جب ہمارے بزرگوں نے جمعہ کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ جمعہ کے اوقات کے لیے تو یہ کاموں کو جمعرات پر ڈال دیا ہے، اور اللہ کا بندہ آج کا مسلمان جمعہ کے اوقات سے اتنا غافل ہو گیا ہے کہ بیچارہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہا. اور گھر میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بیچارے بزی ہوتے ہیں، آخری وقتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ ان کے لیے اس مسئلے کو ایزی کر دے گا. وہ آمین. جو بزی ہے ان کے لیے اللہ ایزی کر دے، مگر جو لوگ گھر میں فارغ ہمیں ان کی بات کر رہا، وہ جلدی نہیں آتے، آخری وقتوں میں آئیں گے، اٹھیں گے آخری وقتوں میں. اللہ کے بندو بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کو فارغ کر کے مسجد پر جلدی پہنچ جاؤ. جلدی پہنچ جاؤ گے، پہلی صفوں میں نماز ملے گی، پہلی صفوں میں خطبہ سننے کو ملے گا، اللہ رسول کی بات سننے کو ملے گی. ابھی تو امام صاحب آئے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کچھ ذکر کا موقع مل جائے گا، کچھ استغفار کا موقع مل جائے گا، کوئی ذکر خیر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے نیکیوں کے جمع کرنے کا کوئی سبب بن جائے گا. اور یہی نہیں کہ دنیا میں یہ فائدے ہیں، فرمایا جو جمعہ کے دن جلدی پہنچتا ہے اور ممبر کی اور امام کے جتنا قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ اپنا دربار سجائیں گے تو اس کو اپنے سے اتنا قریب بھی اللہ بیٹھے گا. اللہ اس کو اتنا قریب بیٹھے گا. جلدی آیا کرے. ضرور سنایا ہوگا اس میں ممبر و محراب سے، نہیں سنا ہوگا ہمارا قصور ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، استنجا سے فراغت کے بعد جب باہر تشریف لاتے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک پر ایک جملہ ہوتا تھا، ایک دعا ہوتی تھی، غفرانک. یعنی مولانا صاحب ایسے ہی. پھر آگے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. ایک روایت غفرانک کی ہے، ایک روایت الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی کی ہے. اور علماء کرام دونوں روایتوں کو ملا کر ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ دونوں دعائیں پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے کیوں؟ بیت الخلاء جانا، ٹوائلٹ جانا، باتھ روم جانا، واش روم جانا. بیت الخلاء میں نے ذرا بھاری لفظ نہیں کہہ دیا نوجوان بچوں کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شیخ الحدیث حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ انہوں نے لکھنؤ کی تقریر میں ایک دفعہ ایک قصہ سنایا کہ ایک لکھنؤ سے ایک عورت آئی گجرات، تو آتے ہی وہ سفر کر کے آئی، اپنے کسی کی یہاں ٹھہری ہوئی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی بیت الخلاء جانا ہے. تو گجرات کی عورتوں نے پہلی بار سنا بیت الخلاء تو کہنے لگے بھائی 25-40 جانا. ہم نے تو بھائی ہم تو آ گئی 25-40 جا لو. 5 منٹ کے بعد اس نے پھر کہا بیت الخلاء جانا ہے. 40 جا لو، ابھی چاہ پی چاہ پانی کا کھاؤ پیے 25-40 جا لو. 5 تیسری چوتھی بار طرح کہیں گے تو گجرات کی عورت کو غصہ آ گیا. اس نے کہا گجرات کا تاریخ کا کھالا لے رہی تاریخ کہیں کھالا ہے تو جاوا نہیں تھا. لکھنؤ کی رواج، لکھنؤ کی رہنے والی گجرات میں تیری کون سی کھالا ہے اس گاؤں میں جس کی تم نے جانا ہے؟ کہنے لگی بیت الخلاء نہیں بیت الخلاء میں ہوں. تو کہ بول سیدھی سنڈاس بول بیت الخلاء، بیت الخلاء دو مٹھی آگے بولوا بیت الخلاء. آپ تو کیا سمجھیں گے؟ واش روم، ٹوائلٹ، ریسٹ روم، بیت الطہارہ، بیت الماء، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے مختلف نام ہے اس کے. بیت الادب بھی نام ہے اس کا. جی ہاں، اس کا ایک نام بیت الادب بھی ہے. ہم نے خود پڑھا عربوں میں ایک علاقے میں ٹوائلٹ کے آگے لکھا ہوا تھا بیت الادب. ادب سکھایا جاتا ہے، بہت کچھ اس میں سیکھا جاتا ہے سیکھنے والوں کے لیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجھے یاد آئی. فرمایا کبھی کبھی تمہارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا، معاف کر جو میری لینگویج کو، کبھی ایسا ہوا ہوگا ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم کو پتا ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ وہی ہے جو ہے. ہم نے بیت الخلاء میں جو کچھ نکالا ہے وہ وہی ہے جو کچھ ہے.
جس کا نام کتنا گندا ہے، جس کا نام میں مجلس میں نہیں لینا چاہتا، سب کو پتا ہے ہم نے نکالا ہے وہ وہی ہے جس کا نام میں نہیں لیتا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ گردن نیچی کر کے دیکھ لیتا ہے، کیوں کاٹو کیوں کاٹو ہوتا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو ہاتھ کھڑا کر دے، کوئی یہ کہہ دے میں تو معلوم چھوڑوں گی نہیں، پھر میں اس کو انعام دیتا ہوں۔ کبھی ہوتا ہے نا، ہوا ہوگا سب نیچے دیکھتے ہیں، منع ہو رہے کوئی ایک بھی نہیں بولتا، ارے کوئی کو ہوگا تو یہ کہے نہیں دیکھا میں نے اپنا، مولوی صاحب کو پوچھ لیتے ہیں، چلو مولوی صاحب آپ کو تو پتا ہے گندا ہے، دیکھا ہاں جوئی بہت معصومانہ چہرے سے کہتے جوئی بھائی آپ نے گھر سے نکلو تو گوچی وغیرہ نہیں نکلتا، اسی میاں کی۔ مجھے کسی نے لگایا ایک اثر، میں نے کہا بہت اچھا ہے، اس کا معنی، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسی میاں کی۔ اس نے کہا فرینچ کا کوئی ہے، اسی میاں کی کوئی ایسا نا پرفیوم ہے، کیا ہے اس کا نام؟ اسی میاں۔ میں نے کہا ہاں، جب لگاتے ہیں نا ماں آدمی تو بیوی سون کے کہتی ہے بس میں اسی میاں کی کہوں گی، بہت اچھا نام رکھا۔ میں نے کہا اللہ کرے عورت سونگے اور عورت کو نام بتاؤ اس کا، اور اپنے گھر میں یہی لگاؤ، کہا کہ کہا ہوں گے اور کہ اسی میاں کی تمہاری وہ کوئی نہیں نہ چھوتا والی سنا دوں ابھی حدیث ابھی سنا دیتا ہوں، بات میں پھر سناؤں گا، یاد آئی نہ آئی، میں نے تو بہت جلدی ختم کرنا ہے، 5-10 منٹ میرے پاس رہ گئے، آپ لوگوں نے کھانا بھی ہوگا سب فارغ ہو گیا ہے، جزاکم اللہ، تب تو پھر ہم اکیلے ہیں کھانے والوں میں، جزاک اللہ، کیونکہ وہ آؤ تو جو وہ نلی پتیری آ گئی نیچے دعا کر تو ہمارا مولا آج ایک کرامت دکھاوا نیچے ہوں، اب تو اس کو مجموع سے پتیلی آتی نلی شکر ہے کھا کے آئے، جزاک اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اور عبداللہ صاحب ادھر ہی ہیں، تصدیق کریں گے۔ پوچھا اما نے پوچھا میرے آقا سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور زلزلے قیامت کے قریب اتنے زیادہ کیوں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا بہت زیادہ زلزلے ہو جائیں گے اور زلزلے آتے ہیں دنیا میں اور بہت زیادہ ہو جائے گی کثرت زلزلے کی، کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا میری امت میں جب یہ 3 خرابی آ جائے گی، 3 خرابی، تو اس وقت زلزلے بہت آئے گے، پھر کثرت سے زلزلے کا انتظار کرنا۔ 3 میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، کچھ ان کے لیے بھی سنا دوں، پھر آپ کے لیے سناتا ہوں۔ 3 یہ عادتیں جب عام ہو جائیں گی تو پھر سمجھو کثرت سے زلزلے آئیں گے، اب زلزلے کا انتظار کرنا، یہاں زلزلہ سننا، وہاں زلزلہ سننا، وہاں زلزلہ سننا، وہاں زلزلہ سننا۔ آپ لوگوں کو پتا نہیں، ایک دن میں ہر روز ایک دن میں ہزاروں زلزلے آتے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے؟ آپ وہی اسی کو زلزلہ کہتے ہیں جو بڑا ہو جائے۔ یہ میرے انٹرنیٹ پر بیٹھنے والے بھائی ذرا گھر جا کے انٹرنیٹ چیک کرنا، ہر روز پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں زلزلے آتے ہیں، لیکن زلزلے کی وہ نوعیت اتنی معمولی ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میگنیٹیوڈ کیا بولتے ہیں؟ میگنیٹیوڈ، وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ پوری دنیا میں روزانہ 24 آورس کی بنیاد پر کئی ہزار زلزلے آتے ہیں۔ کوئی زیادہ ہو جائے تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، جو 4-5 سے زیادہ ہو جائے نا پھر ہم سمجھتے ہیں جہاں کہیں نقصان ہوا، ورنہ زلزلے روزانہ ہو رہے ہیں۔ اور اللہ چھوٹے زلزلے کے اور بڑے زلزلے کے فتنے سے میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی نہیں، پوری انسانیت کے اللہ عبادت۔ میں 3 وجہ سے زلزلے بکثرت آئیں گے، آپ کے یہاں آئیں گے۔ ایک میں جب عورتیں خوشبو لگائیں گی اور ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس لیے خوشبو لگاتی ہوں کہ غیر محرم بھی میری اس خوشبو کو سونگے۔
وہ اس لیے خوشبو لگائیں گی تاکہ میں غیر محرم مردوں کی نگاہوں میں بھی میری خوشبو جائے. فرمایا یہ ایک علامت ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے زلزلے کے آنے کا. جب یہ کیفیت شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اس نے اللہ کے غضب کو زلزلہ کی شکل و صورت میں ڈال دیا. گھروں میں تو ماں اور بہنیں لگاتی ہی نہیں نا، وہ تو اسی وقت لگاتی ہے جب گھر سے باہر نکلتی. گھر دروازہ پر ٹیبل سے ڈریسنگ ٹیبل جاتی وقت پٹک پٹک کرنے باہر جائے گا. گھر میں نہیں لگاتی، گھر میں بھی لگاتی تو ہے پرفیوم. اس پرفیوم کا نام کیا ہے پتا ہے؟ پیاز پرفیوم، لہسن پرفیوم، گارلک پرفیوم، آئل پرفیوم، مسالہ پرفیوم. مرد پانچ بلایا تمہیں جانی تھا اللہ نے بتی کپڑا کو چینج کریا کرے نہیں آتی. گھر میں نہیں لگاتی. جس کے لیے لگانا ہے مرد کے لیے اس کے لیے نہیں لگاتی. جس کے لیے پہننا چاہیے اس کے لیے نہیں پہنتی. جس کے لیے سجنا چاہیے اس کے لیے نہیں سجتی. جس کے لیے سنورنا چاہیے اس کے لیے نہیں سنورتی. جس کے لیے آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہیے اس کے لیے نہیں. بقول حکیم الامت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حضرت فرماتی ہے جب گھر میں کوئی باہر کا آدمی آئے اور مالکن دروازے پر چلا جائے، باہر کا آدمی پہچانتا نہ ہو تو وہ ان سے پوچھتا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر گھر میں مالک ہے مالکن ہے، خود مالکن ہے، لیکن پوزیشن گھر کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ باہر سے آنے والا پوچھنے پر مجبور ہوتا ہے گھر کی مالکہ ہے گھر میں، حالانکہ گھر کی مالکہ تو وہ خود ہے. اس نے اپنا ایسا حلیہ بنا رکھا. اپنے شوہر کے لیے تو سارا کام کرنا چاہیے نا. اچھی بات تو یہی ہے سجے سجے شوہر کے لیے. پتہ ہے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سے کسی وقت سن لیجیے گا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال نامہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، واللہ کہتا ہوں ایمان تازہ کر دے گی وہ حدیث صاحب جو خوشبو بیچا کرتی تھی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں سوال پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ اگر میں اپنے خاوند کے لیے سجوں دھجوں اور اس کے سامنے بناؤ اور سنگار کر کے جاؤں تو اس پر مجھے کیا اجر ملے گا. میں ان ماں اور بہنوں سے کہوں گا مولانا عبدالرحیم صاحب یا آپ کے امام صاحب یا آپ کے علاقے کے علماء کرام جہاں جس سے آپ کو تھوڑی بہت عقیدت ہو محبت ہو جس سے آپ پوچھ سکتے ہو جھجک نہ ہو ان سے پوچھ لیجیے گا یا ضرور بھی ضرور ان سے سن لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لیے پھر اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہوگا. بڑی خوشی خوشی ہنستے ہنستے سنیں. اپنے شوہر کے لیے تو لگانے کی اجازت ہے، ثواب ہے بلکہ ان کا، لیکن غیر کے لیے جب وہ خوشبو لگا کے جاتی ہے اور خوشبو لگا رہی ہے اور اس لیے لگا رہی ہے کہ اس کی خوشبو غیر کی نگاہ میں جائے گی، غیر کی ناکوں میں جائے گی. غیر سن دوستو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھو کبوتر کی طرح آنکھ بند مت کرو. میں اپنے گھر کی بات کروں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار والے ہیں، پڑوس والے ہیں، دنیا میں آنے جانے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ مسجد سے سیدھا لگی ہوئی ہے سیدھے ساتھ میں آسمان پر اور وہیں سے کھا کر سیدھے مسجد میں آ جاتے ہیں. ان لوگوں میں نہیں، باہر جانے والے لوگوں میں. کیا مسلمان عورتوں میں یہ عادت نہیں ہو گئی ہے کہ جب باہر نکلتی ہے تو ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ غیر محرم کی ناکوں میں اس کی خوشبو پہنچتی ہے؟ پوچھیے مولانا صاحب سے. وہ حدیث پاک بھی ہے، فرمایا جس عورت نے اس لیے خوشبو لگائی کہ میں اس خوشبو کو لگاؤں تاکہ میرے غیر محرم کی نگاہ ناکوں میں اس کی خوشبو جائے. وہی زانیت ان کے الفاظ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں زنا کا گناہ لکھتے ہیں. وہی زانیہ کے الفاظ حدیث پاک میں. لگائیں اگر تو ہے ضرور لگائیں، شوہر کے لیے لگائیں، اپنے لیے لگائیں، شوہر کے لیے لگائیں. مرد ہے جس کو جانا پڑتا ہے باہر مجمعوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہ تو عطر لگاتے وقت یہ ساری نیتیں کر لے. ایک تو میں سنت کے لیے لگا رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
اس لیے بھی لگا رہا ہوں کہ اس سے میرا دماغ فریش ہو جائے گا، اس لیے بھی لگا رہا ہوں میں مجمع میں جا رہا ہوں، میرے پاس آس پاس مسلمان ہوں گے، میری بدبو سے بچ جائیں گے، یہ بھی ایک ثواب ہو گیا۔ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرا مسلمان خوشبو سونگے گا تو اس کو خوشی ہوگی، راحت ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا، مسلمان کا دل خوش کرنا ایک اور زیادہ ثواب ہے، میں اس لیے بھی لگا رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ مختلف نیتیں کریں، 3 دفعہ آپ لگائیں، ایک دفعہ آپ لگا کر جائیں، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک دفعہ عطر لگائیں، فائدہ بھی اپنا ہے اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی دیکھی۔ نیتیں معلوم کر لیں علماء کرام سے، آپ سمجھتے ہیں علماء کرام کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بالکل فرصت نماز سے نماز پڑھائی میں چلا گیا بس۔ ارے اپنے سینے میں یہ گنجینہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گنجینہ عرش کے خزینے لے کر بیٹھے ہوئے، کبھی فرصت ملے اس قابل کو ان کو سمجھو، کبھی جاؤ ان کے پاس، مولانا عطر لگاتے وقت کیا کیا نیت کرنی چاہیے، کتنی نیتیں کرنی چاہیے، ایک مرتبہ عطر لگاؤ، اللہ کے یہاں سے کئی شہیدوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا دے۔ پوچھیں ان سے جانا، اس مجمع میں پوچھیں، ایک آدمی ایک نیت بول دے گا، دوسرا آدمی 2 نیتیں کہے گا، میں تو اس لیے لگاتا ہوں، میں تو اس لیے لگاتا ہوں، میں اس لیے لگاتا ہوں، میں اس لیے لگاتا ہوں۔ نیت بھی ہے، اچھی بھی ہونی چاہیے، ہاں عطر لگانے میں خراب نیت بھی ہے، اس کا گناہ بھی ہوتا ہے، مردوں کو بھی، وہ بھی مولانا صاحب سے پوچھ لینا، ساری باتیں میں نہیں بتاؤں گا، میں تو آیا ہوں آپ کو علماء سے قریب کرنے کے لیے۔ تبلیغ والوں کا کام کیا ہے؟ تبلیغ والوں کا کام یہ ہے فضائل کی باتیں، کچھ اچھی باتیں سنا کر انہیں علماء سے قریب کرے، بس۔ ہم تو علماء سے قریب کرنے کے لیے آپ کو آئے ہیں، اس دل میں ایک پیاس لگانے آئے ہیں، پیاس لگانے، تاکہ آپ پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس خود جائیں، علماء کے پاس خود جائیں، ان سے مسئلے سیکھیں، ان سے تعلق آپ کا جڑے، ان سے محبت ہو۔ یاد رکھیے کہ ان کے ساتھ محبت بھی بیکار نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ محبت بھی آپ کو ان علماء کے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ایک صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ، دیہاتی تھے، گاؤں سے آئے ہوئے تھے، پوچھا مت یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پوچھتا تو ایسا ہے جیسے قیامت کے لیے بہت کچھ تیاری تم نے کر رکھی ہے۔ کیا تیاری کی؟ ابھی میری مستقل تقریر شروع ہو سکتی ہے، ابھی آپ لوگوں کی بدولت کے صالحین کی صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ میں اس وقت جس اللہ نے آپ کی برکت سے جو لین مجھے سمجھائی ہے ابھی آ رہی میرے ذہن میں، اگر میں اس لین پر چلا جاؤں تو شاید مولانا محمود الحسن صاحب کی بات سچی ہو جائے۔ نیچے میں نے پوچھا ساتھی سے، اپنے بھائی سے کہ میں کتنا واجب ہوتی بیان کروانا چاہے، تو پھر جاؤں ہوتی تمہارا دل چاہے۔ انہوں نے کہا محمود الحسن صاحب نے مولانا کو ایسا مت کہو رات 12 بجے تک تم یہی ہوگی، میں کہا ان کو ایسی کھلی چھٹی مت دو، یہ رات 12 ادھر ہی بجا دیں گے، بولو 9 بجے تک، 8 بجے تک، اور میں نے تو سوچا ہوا ہے 9 بجے تک، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اچھا ابھی تو 9 بجے نہیں، مولانا کہتے تھوڑا ہونے دو، 9 بجے کے بعد کہتے ہیں مجلس کو آپ گرم کرو، ہم کھانا گرم کرتے ہیں۔ وہ ہماری ایک پرنسپل ہے، چاچا دیوی بات سے، چاچا جب بیان کرنے آتے تھے جیب میں ایک پیپرمنٹ تھی، پیپرمنٹ نکالی منہ میں ڈالا، چاچا کا بیان چالو، پیپرمنٹ ختم، بیان ختم۔ ایک دن چاچا کا بہت لمبا بیان ہو گیا، وہ اتنی تعریف، روزمرہ کی بات تو ختم ہو گئی، اب چاچا بیان پہ بیان کرتے جا رہے، بورنگ ہو گئے، لوگوں کا بس کرو بیٹھ جاؤ۔ چاچا کہنے لگے بھائی آپ نے ایک پرنسپل سے، پیپرمنٹ ختم، تقریر ختم، آج انفارچونیٹلی کوٹ نو بٹن منہ میں مفید دے بٹن ختم تو تقریر ختم، تو بٹن منہ میں تو بٹن ختم تھا تو تقریر ختم تھا، پرنسپل نہیں ٹوٹا، اب بٹن منہ میں چلا گیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ بات صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صالحین کی صحبت فاسق و فاجر کو نیک متقی بناتی ہے، کافر کو مسلمان بناتی ہے۔ صالحین کی صحبت، معاف کیجیے گا، صالحین کی صحبت، بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، ایک دم سمجھ میں نہیں آئے گا،
बहुत कम लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा समझाने पर। जी हाँ, फासिक सालिहीन की सोहबत फासिक और फाजिर को एक नेक इंसान बनाती है, जाहिल को आलिम बनाती है, दीन से दूर इंसान हो उसको दीन के करीब लाती है, एक बिदअती को एक सुन्नत वाला बनाता है, एक काफिर और मुशरिक और बेईमान को मुसलमान, मोमिन और मोहसिन बनाता है। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, सालिहीन की सोहबत एक जानवर को एक इंसान बनाती है। अल्लाह, हाँ, जाहिल एक हैवान को हैवान इंसान बनाती है। और बात मैंने गलत नहीं कही, मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे होंगे हैरान कि क्या हैवान को इंसान क्या बनाती है। जी हाँ, अस्हाब कहफ का कुत्ता कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान में सालिहीन की सोहबत के साथ वो बैठा है और सालिहीन की सोहबत उसने इख्तियार की। भाग जा कहाँ हमारे पीछे फॉलो करता है, तू रहा कुत्ता हमारे पीछे फॉलो करता है, जरा नाराज हुआ, जरा तुम्हें कोई तकलीफ हुई, भोंग 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 अपना शुरू कर दिया, हम तो छुप के जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे तुम्हारी वजह से। कुत्ता अपने हाल में कह रहा, नाना मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, करूंगा जो तुम करोगे, हूँगा उसी हालत में जिस हालत में तुम होगे, मैं ऐसे रहूंगा जैसे तुम मुझे रखोगे। काफिर को तुम्हें सुनना भी पड़ेगा 309 साल तक। उन्होंने कहा मैं 309 साल तक तुम सोए हो तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। पूछा किसी ने उस कुत्ते से, बिलाल ने पूछा, बिलाल पूछ रहा ओ कुत्ते अस्हाबे कहफ के, बताओ 309 साल तक ये गार में सोएंगे, तुम भी सोओगे, फायदा आखिर क्या है? उसने कहा बिलाल तुम्हें इसके फायदे का पता नहीं, इसलिए कि जब कयामत कायम होगी अस्हाबे कहफ के अल्लाह जन्नत में जाएंगे, अल्लाह मुझे भी इंसान बनाकर जन्नत में लाएगा, इंसान बनकर अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। उलमाए किराम से पूछे है कि नहीं? हाँ, सालिहीन की सोहबत जानवर को, हैवान को इंसान बनाती है, और इंसान भी कैसा? जन्नती इंसान। सिर्फ इंसान नहीं बनाती, हाँ, जन्नती इंसान। समझे मेरी बात को? समझ में आ रही है या मैं वैसे चिल्ला रहा हूं? मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं तो पिछला खाया उसको हजम कर रहा हूं। थोड़ी क्या खाली गाना थोड़ी जाओ, बप्पो ने दाल चावल करने लगे, मैं हम कोई गोश्त के इतने दिनों में बप्पो ने दाल चावल हजम कर लगे, गांठों ने दी। बात मेरी समझ में आ रही? सालिहीन की सोहबत। भाई मैं तो इनके साथ जोड़ने आया हूं, तो मैं तुम्हारा कुछ काम बन जाएगा। उलमा की सोहबत इख्तियार करो, इनसे मोहब्बत रखो। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुन खामिस। फरमाया या आलिम बन जाओ, या मुतअल्लिम बन जाओ, या आलिम की खिदमत में बैठकर सुनने वाले बन जाओ, या फिर इसके साथ मोहब्बत करने वाले बन जाओ। पांचवा न बनना, इन चारों में से कोई एक नाम बन जाना। एक आलिम बन जाओ, बोल, या मुतालिम बन जाओ, या उनकी मजलिस में बैठकर सुनने वाले बन जाओ उनकी बातों को, या फिर उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और पांचवें लोगों में मत शुमार कराना अपने आप को। क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया अगर तू इन चार के अलावा पांचवें ग्रोह में शामिल हो गया, हलाक हो जाएगा। और वो पांचवा लोग कौन है? फरमाया आलिम से नफरत करने वाला, आलिम से बोझ रखने वाला, उनमें मत बनना। आलिम का गोश्त, आम मुसलमान का गोश्त भी हराम है खाना, गीबत जिसे कहते हैं पुराने मजीद में। आम मुसलमान का गोश्त गीबत करके खाना हराम है। वो कैसे? पुराने मजीद में फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम, ऐसे ही है कौन सा? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतमूह। ये उलमाए किराम की तवज्जो से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं तो सोची भी नहीं थी ये सारी बातें। मेरे तो एक दो बात करके बात खत्म करनी है। इनकी तवज्जो, इनकी बरकत, इनकी दुआएं शामिल हाल है मेरे साथ, जो आगे बात बढ़ानी। और आप लोगों की दुआएं जो तकरीर के शुरू में आप लोगों ने मेरे लिए की थी, वो दुआ भी मेरे लिए कबूलियत का सामान फराहम करते हुए मेरे लिए, मेरे दिल के लिए जो है हौसला बन रही है, मेरे दिल के लिए इंशिराह सदर का जरिया बन रही है। अल्लाह इन बातों पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं पांचवा न बनना, नफरत न करना
کرنا اس کے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے، اور کہا ایک عالم کا گوشت، عالم کی غیبت کرنا یوں سمجھو وہ گوشت ہے جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، وہ جس کے اندر زہر ملا ہوا گوشت بندہ کھائے بندہ مر جاتا ہے۔ فرمایا عالم کی غیبت کرو گے تمہارے اندر کا ایمان مرتفع ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی کہ عالم کا گوشت اس کی غیبت تو ایک زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ زہریلا گوشت دنیا میں کھائے جان جاتی ہے، اور عالم کی غیبت کرے ایمان جاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اگر نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایک کام، خوشبو لگا کر باہر جائے گی تاکہ غیر مرد سوں گے۔ اچھا میں یہ بھی کہہ رہا تھا، آپ پوچھ لینا آپ کون سی وہ نیت ہے کہ جس نیت کے ساتھ اثر لگانے سے گناہ ملتا ہے، اور اگر آپ کے مولوی صاحب کہیں انہیں سے جا کے پوچھو تو پھر بری آ جاتی، اور پتہ ہے بری آنے کے لیے کون سی بچ جاتی ہے؟ وہ بالکل مرحبا سویٹ سینٹر کے سامنے سے چاہتی ہے نا، مرحبا سویٹ سینٹر۔ اب میں اس کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، سمجھتا ہوں اس کی ایڈورٹائز کر کے کرتا ہوں، میں نے تو بولٹن کی صرف ایک ہی سویٹ سینٹر سنی ہے، مرحبا۔ آگے ہوگی کوئی وہاں سے بھی بس چلتی ہوگی بری کے لیے، وہیں سے آ جائے ٹکٹ ملتا ہے اندر 2 کلو والا ڈبہ بریانی، وہ لے آنے، پھر سنا دوں گا آپ کو، اچھا ہے نا مول صاحب نے پوچھ ہی لو۔ دوسری شرط فرمایا جب عورت غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہوتے ہوئے جھجک اس کی نکل جائے، جس عورت کی جھجک نکل جائے غیر محرم مردوں کے سامنے کشف عورت کرتے ہوئے، دوپٹہ اتار کے چل رہی ہے، اس کو کوئی احساس نہیں، شرم نہیں، جھجک نہیں، سلیو لیس چل رہی ہے، کوئی حجاب نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی دل میں تکلیف نہیں، گردن نظر آ رہی، گلا نظر آ رہا، پیٹ نظر آ رہا، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے نکلی ہیں جو غیر مسلم پہنتے ہیں وہ مسلمان بھی پہنتے ہیں، اور پھر بے جھجک مردوں کے درمیان سے گزر جاتی ہے، ٹاؤن جاتی ہے، اسٹریٹوں میں پھرتی ہے، شوق جاتی ہے، شادیوں میں جاتی ہے، مرد ہو غیر مرد ہو ان کے سامنے سے نکل جاتی ہے۔ فرمایا جس عورت کے اندر سے جس دن یہ جھجک نکل جائے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے نکل جائے اور اسے اس کا احساس بھی نہ ہو، یہ دوسری نشانی ہے اللہ کی طرف سے زلزلے کو دعوت دینا۔ اور تیسری بات فرمایا جب فحاشی اور زنا عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے اور زنا عام ہو جائے، بغیر کسی، اس کے انگلش میں کیا کہتے ہیں وہ سب زنا کو، اڈلٹری، فورنیکیشن، کاش اس فورنیکیشن پر اوڑھنی آ جائے، اوڑھنی پر ڈھک جائے، اللہ کرے نکل جائے، چھپ جائے تو کیا نہیں ہے فورنیکیشن، اڈلٹری، پتہ نہیں اسلام لینگویج میں کیا کہتے ہیں، یہ بچے سمجھے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے کوئی یاد کرنے کا شوق نہیں ہے کہ اسلام لینگویج میں کیا کہتے ہیں، مت پوچھو تو اچھا ایسا کیا ہوتا ہے، مت ہی پوچھو تو کوئی بہت ہی کھول کر ہوگا، سب سمجھ گئے ہوں گے نوجوان کیا کہتے ہیں، آؤٹ سائڈ میرج، افیئر، no affair, something outside marriage, adultery، میں نے انگلش میں بولا کوئی، میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، میں سمجھے شاید آپ نہ سمجھے ہو، ہاں میری انگلش تو جب مارتا ہوں انگریز میرا منہ دیکھتا ہے نا، ایک آنکھ سے آیا، وہ ایک گلوسٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ تو بہت مشہور ہو گیا تھا اصل میرے ساتھ
گلوسٹر گیا تھا اور گلوسٹر میں پرانے زمانے کی بات ہے، ارلی 70s یا مڈ 70s کی، مرغے کی ضرورت پہ گئی، مول صاحب آئے، میں نے کہا میں مرغے کھائیں گے، ابا نے کہا بیٹا فارم میں جا کے مرغا لے آؤ۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، میں اپنے والد کی بات کر رہا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی نیکی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ آپ کے والدین کے ساتھ بھی یہی کرے۔ اپنے لیے زور سے آمین کہیں۔ ہاں بہت ہوشیار ہے بولٹن والوں، یاد رکھو میری بھی باری ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے دسترخوان پر ہی آئے گی، میں بھی پورا بدلہ ادھر ہی دوں گا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کی تو بڑی زور سے آمین کہی، میرے والدین کے لیے آمین نہیں کہی، کہہ تو اللہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، جن کے والدین نہیں ہے دنیا میں یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، یاد آ رہے ہوں گے، اے اللہ جہاں کہیں ان کی قبر بنی ہوئی ہے ان کی قبر کے تربت پر اپنی رحمت نازل، ان کو اپنی قبر میں خوش کر دے، اپنے نور سے ان کی قبر کو منور کر دے، اور دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو علم و عمل ایمان و یقین اور اسلام اور احسان میں اللہ برکتیں ہی برکتیں رہا، ان کے اولادوں پر ان کا سایہ قادر قائم و دائم رہا، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے اولادوں کو ماں باپ کی عزت و عصمت عطا فرما۔ مولانا صاحب کے انگلش بیان میں تھا، میں نیچے پوچھ رہا تھا ساتھیوں سے کہ بھائی مولانا صاحب انگلش بول رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں ذرا مجھے سمجھاؤ، اس لیے کہ مولانا بہت لو کوالٹی کی انگلش بول رہے ہیں، میں تو آکسفورڈ کی بولتا ہوں۔ میں کہا کون سی بول رہے ہیں؟ انترد علامت اور رب کہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے نا کہ ماں محکومہ بن جائے گی، اس کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد حاکمہ بن جائے گی، ماں کو اپنی بیٹی کو کہتے ہوئے ڈر لگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی مجھے گالی دے دے، اس نے اپنی بیٹی کو کوئی اچھی بات کہنی ہو تو بجائے خود کہنے کہ اس کی بہن کو کہے گی، رشتہ داروں کو کہے گی، اڑوسی پڑوسی کو کہے گی، اس کے دوستوں کو کہے گی، اپنی بہن میں اپنی سہیلی کو سمجھاؤ، خود کہنے سے ڈرے گی اس لیے کہ اس نے بے عزتی کر دی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے گھروں میں؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ماں محکومہ بن ڈرے گی، ماں بچی کو کچھ کہتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو اوپر سے اسٹیوپڈ کہتے مجھے اوپر سے کوئی گالی دے دے، بیکورڈ نہ کہہ دے۔ اور یہ بیکورڈ تو عام لفظ ہے، وہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر آئی کہ استاد جی بہت غصے میں تھی، استاد جی پوچھو اس نے کل کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ نے کہا اسی سے پوچھو نا کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا استاد جی دسے اب دسے۔ میں نے کہا واہ تیری ماں جھوٹ بولتی ہے، وہ بھی استاد جی کے سامنے، واقعی تم نے کچھ نہیں کیا، چہرے سے تو بڑا صوفی وقت معلوم ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں، تو کہہ کچھ بھی نہیں کیا، میں اس کو کیا نے کہا تو دسنا کل کے میں نے آگے آئی، کل مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تو بتا نا کل کیا بتا، میجر۔ میں نے کہا پھر میجر نہیں تو مائنر کیا ہے وہی بتا دو، اتنی بڑی گاڑی نکال کے کہا، میں نے تو اپنی امی کو یہ کہا، میں نے کہا اتنا تو کتنا اتنی بڑی سے سب کہتے ہیں بڑی گاڑی، میں اگر دوں تو شاید میرا وضو ٹوٹ جائے، اور یہاں تو رہ ہی نہیں سکتا مسجد میں، اور وہ بچہ کہہ رہا 10-11 سال کا جس سے سنت نہیں ہے، سب کہتے ہیں اپنی امی کو بڑوں کو، یہ گالی ہے ہی ماں ڈرتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ماں ڈرے گی اپنی بیٹی کو کچھ کہنے سے۔ مرد اپنی بیوی کا ہو کر ماں کو گالی دے گا، ماں کی بات نہیں سنے گا، بیوی کی زیادہ سنے گا، اور بیٹا اپنے باپ کی زیادہ نہیں سنے گا، اپنے دوستوں کی زیادہ سنے گا۔ پوچھیے حدیث پاک ہے کہ نہیں؟ یہ علماء کرام سے میں نے سنی۔ ہر کام کے پاس مغنیاں ہوگی، ہر کام کے پاس گانے والی ہوں گی۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا ہر کام کے پاس مغنیاں ہوگی، ایک گانے والی ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہر کام کے پاس گانے والی ہوگی، وہ گا رہی ہوگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، موسم سمجھ میں آ رہا تھا 1400 سال پہلے۔ اس منظر کو تصور کرو کہ ہر کام کے پاس گانے والی ہوگی، اور آج دیکھو تو واقعی کافی ہمارا بچہ جا رہا تھا، ایک دفعہ میں نے کہا ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، ایک لڑکے کو میں نے دیکھا
وہ ایسے اچھلتے کودتے اشارہ کرتے ہوئے ایسے ایسے، اب میں اس کی چال بھی مجھے یاد ہے، میں چل کے بتاؤں تو آپ کہیں گے مولانا بس کرو، ادھر سے لے کر ادھر تک میں چلوں تو آپ کوئی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا جو ہنسے گا نہیں. وہ اس طرح ایسے ہاتھ بات کر کے میں نے اس کے ابا کو کہا تمام بول رہے آپ کا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بالکل کہا ہاں بالکل ٹھیک. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بالکل. میں نے کہا ویسے کوئی موسم بتاؤ کیا ہوا آخر آپ جو یہ پوچھ رہے اتنی انسسٹ کر رہے ہیں آخر ہوا کہ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے یار کیا ہوا کچھ آپ کو پتا چلا؟ میں نے کہا کل میں نے اس کو دیکھا وہ یوں ہاتھ کر کے ایسے ایسے جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اکیلا پاگل ہے بات کر رہا. میں نے کہا پاگل جا رہا کوئی نہیں، اس کے کان میں فلتر دے رکھا تھا وہ سن رہا تھا اور اس کے گانا سن رہے ہیں واقعی کی ہے. پتا نہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں ایئر فون پتا نہیں کیا کیا فون. ہمارے فون ایئر فون تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ہمارے موبائل فون دیکھو اس میں بھی تو گانا ہے. مولانا ادھر موجود ہے، ابھی جا کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بار بار لے جائے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے برکت سے اللہ ہم کو بھی بار بار لے جائے. حافظ ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عمرہ حج پہ. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کرے اور ہر سال مرد کے دم تک لے جائے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایسا لے جائے کہ واپس ہی نہ لائے. آمین. میں آپ کے لیے نہیں مانتا، میرے لیے مانتا ہوں. وہ سے بیٹے آمین کہتے ہیں. اللہ وہاں کی مٹی نصیب کرتے، مدینہ چاہیے بات. اللہ آمین. چلو اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، جو دل سے کہے گا نصیب ہو جائے گی. پاگل بول کر میں دبل کو اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیں گے مدینہ نہیں پہنچانے کا. ایسے بھی واقعات ہے نہیں پہنچانے، ایسے بھی واقعات ہے. مولانا ہی سنائیں گے آپ کو، سنایا ہوگا آپ نے. یہ گانا طواف کر رہے ہیں اور دین بج رہی ہے، طواف کر رہے ہیں فون کی گھنٹی آ رہی ہے گانے کی آواز ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا میں چھت سے مدینہ طیبہ مسجد نبوی علیہ صاحب پر تحیات و تسلیم جمعہ کی نماز ہر تحیات میں بیٹھے ہوئے تھے. رنگ بجی گانے کی دھن پوری تحیات کی بجتی رہی. پتہ نہیں کوئی پرانا آدمی کا آدمی بہت نیچے کہیں ڈالا ہوا ہوگا وہ فون، ورنہ تو آج کل کے دستور فون بجتی ہے نا تو جیسے گھنٹے نکالتے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں کون اور پھر آن کر کے کہتے سلا ایسا نہیں ڈالی نکالتے. گھر سے بیوی ہے تو بٹن دبایا اور نماز اس کی چالو ہے، اس کی نماز بھی نہیں. پتہ میں نے کون سا غیر عربی کا لفظ استعمال کیا. یہ تو مولانا صاحب مفتی صاحب فتوا دیں گے نماز اس کی ہوئی کہ نہیں، میں بھی نہیں دوں گا. پر ایسے کر کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے ٹیکس کرتے ہوئے، نماز میں ٹیکس کرتے ہوئے. لوگ نماز ختم ہوئی صاحب کھڑے ہو گئے عربی سے غصے میں لال پیلے اور عربی میں اسے کہہ رہے کون ہے یہ، کون ملعون لعین شیطان مردود جو کچھ اس کی زبان میں مہذب گالی آئی اس نے وہاں گالی دی. اس نے کہا انا میرے بارے میں پوچھو. 52 سال ہو گئے میں نے اپنے گھر میں کبھی گانے کی آواز نہیں سنی. آج اللہ کے پیغمبر کے گھر میں آ کر آواز سن رہا ہوں. قیامت کیوں نہیں آتی؟ ہماری نمازوں میں بھی گانا بج پڑتا ہے، رنگ بج پڑتی ہے. لکھا جتنی مرضی ہے بڑا بہت لکھا دو ٹیلی فون آف پلیز، ٹیلی فون آف پلیز. وہ کہتے ہیں پلیز ادھر تک ہی ہے، کاغذ پر ہے، ہم نہیں بند کریں گے. نہیں بند کرتے، نمازوں میں ڈسٹرب ہوتے. خیر میں کہہ رہا تھا میں مجھے کہا جاؤ وہاں تو میں مرغا لینے چلا گیا. مرغا پر سے بات کر رہی تھی، میں مرغا لینے چلا گیا. مجھے نہیں پتا مرغے کو بولتے کیا ہے تو میں وہاں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کے میں نے ان کو کہا کین آئی ہیو اے چکن ہسبینڈ چکن. بڑا بولا خوش ہو گیا. اس نے کوئی لفظ بولا، میں نے کہا یہ آئی وانٹ دیٹ. اس نے ادھر سے نکال کے لایا تو میری انگلش تو آکسفورڈ ٹائپ کی آپ لوگ نہیں سمجھا، اس لیے میں مولانا کی انگلش میں بات کر رہا ہوں. فحاشی زنا عام ہو جائے. فرمایا عائشہ جب میری امت میں یہ 3 چیزیں عام ہو جائیں گی نا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زلزلے کا انتظار کرنا. اس وقت زمین کو کثرت سے زلزلے اللہ کا عذاب زلزلوں کی شکل میں ہے.
تو دوستو بات تو یہ کر رہا تھا، ایک ہے استغفار، پوچھیے علماء کرام سے نماز کے بعد استغفار سے کیا مطلب ہے؟ نماز تو پڑھی، گناہ کا کام تو کیا، یہ سب سے بڑی عبادت کی ہے، اس کے بعد استغفر اللہ کہنا، بیت الخلا سے آئے، اپنی ضرورت پوری کر کے آئے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، پھر اس وقت استغفار یا غفران کا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء بتائیں گے آپ کو، بہت سارے نکات سمجھائیں گے، جیسے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں بڑے پیارے پیارے چند تفسیری نکات اور بہت اچھے انداز میں، بہت ہلکے انداز میں، یہ تو علمی بیان تھا جو علماء کرام کو سمجھایا جاتا ہے، آپ کو بہت ہی پیارے انداز میں، بالکل عوامی انداز میں سمجھایا، فجزا اللہ خیرا، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ آپ کو سمجھائیں گے بہت ساری وجوہات۔ ایک وجہ یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عبدیت کا مظاہرہ، تواضع، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی شان کا استحضار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ نماز تو میں محمد رسول اللہ نے پڑھ لی ہے، مگر نماز اس طریقے پر پڑھ نہ سکا جس طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حق تھا۔ اے اللہ یہ مجھ سے جرم ہوا ہے، میں اس پر استغفار آپ سے کرتے ہیں، مغفرت طلب کروں۔ پوچھیے علماء کرام سے، لکھا ہوا ہے۔ تو گناہ اگر ہم گناہ کبیرہ نہ بھی کریں تو بھی بے شمار قدم قدم پر ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک کام ہم نے صبح شام یہ کرنا ہے، سنا ہے آپ نے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کریں۔ ایک کام تو ہم نے یہ کر نہیں کرنا، بہت زیادہ کریں، جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا زیادہ استغفار کریں۔ آخرت کا کام بھی بنے گا، گناہ نامہ اعمال سے گناہ مٹتے چلے جائیں گے، اللہ مٹاتا چلا جائے گا۔ اور پھر ایک مبارک بات آپ کو سنا دو، فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، ہے نا، وہ سب ایسی حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے انداز میں اسے سمجھاتا ہوں، ہر ایک کے سمجھانے کا انداز الگ ہے، میں اپنے انداز میں اسے سمجھاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے آنے والی امت کو یعنی مجھے اور آپ کو مبارکباد دے دی، میرا بیٹا اگر وہ ڈاکٹر بن گیا، عالم بن گیا اور آپ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئیں، اچھی بات ہے، میرا مقتدی آ جائے اچھی بات ہے، کوئی کونسلر آ جائے اور زیادہ خوش ہوں گا، کوئی اور ایم پی آ جائے میں اور زیادہ خوش ہوں گا، کوئی اور بڑا آ جائے اور زیادہ خوش ہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس شخص کے لیے مبارکبادی کا پیغام بھیجا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کو مبارکبادی دے دو، میری طرف سے کہہ دو محمد الرسول اللہ کی مبارکبادی وصول کرو۔ کس کو؟ فرمایا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے موجود، جو آدمی کثرت سے استغفار کرنے والا ہو، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، میری طرف سے بھی اس کو مبارک ہو۔ اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرو۔ جس حال سے ہم گزر رہے ہیں مجموعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے اعمال اللہ کو اتنے ناراض کیے ہوئے ہیں کہ قدم قدم پہ ہر سال ایک دو پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ابھی مولانا سیاسی بات ہو جائے گی، ابھی عراق سے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا، ابھی افغانستان سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم دوسرے ملکوں کے پریشانیوں سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ابھی ہمارے سامنے ادھر سیریا کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ادھر فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہماری صبح بھی روتے ہوئے، شام بھی روتے ہوئے پریشانیوں میں گزر رہی ہے، فکر میں گزر رہی ہے۔ قرآن مجید سنی ہے تو کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت سبق ہے۔ فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ہے نا قرآن مجید؟ کیا ہو گیا ان کو؟ ہر سال میں ایک دفعہ یا دو مرتبہ میں ان کو آزماتا ہوں، ابتلا میں ان کو ڈال دیتا ہوں، آزمائش میں ان کو ڈال دیتا ہوں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا؟ اولا يرون انهم، دیکھتے نہیں، انهم يفتنون، ان کو آزمائے جاتے ہیں، فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پریشانی میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتين او مرتين، کبھی ایک دفعہ کبھی دو مرتبہ، ثم لا يتوبون، توبہ
حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ان کو؟ وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. کیا ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ کوئی ممبر و محراب سے کھڑے ہو کر چندہ مانگے، آپ جاتے ہوئے اس ٹاول پہ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ ڈال کر چلے جائیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ نانا، مجموعی طور پر اس امت کو توبہ کی ضرورت ہے، گریہ کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ بس ہو گئی، بس اب امت مسلمہ میں ان کی ہڈیوں میں جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی کہ اللہ تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی. اے اللہ، کب تک ہم نفس و شیاطین کے اندر جو ہے ان کے فریب میں دھوکے میں مبتلا ہو کر تیرے نافرمان رہیں گے؟ اے اللہ، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، پچھلے گناہوں پر معافی دے دے، پچھلے گناہوں پر مٹی ڈال دے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر، اور آئندہ اگر گناہ ہو گیا تو ہم پھر توبہ کریں گے. قدم قدم پر استغفار. اللہ خوش رکھے ان علماء کرام کو، زندہ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے. جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. دوستوں، انہوں نے استغفار پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، یعنی وہ سب وظائف کی استغفار پر 40 سیغے، 50 سیغے، 60 سیغے، 70 سیغے، 80 سیغے، 100 سیغے. جس طرح درود شریف پڑھتے ہیں 100 سیغوں والی کتاب، درود شریف کی درود و سلام کی 40 سیغوں والی، انہوں نے استغفر اللہ کی بھی مستقل کتاب لکھی ہے. مجھے یاد ہے آپ نے بھی کچھ کام کیا ہے، لکھی ہے نا؟ ہاں، مجھے دیکھو کیسے اچھے وقت پر یاد آیا. واللہ مجھے اس سے پہلے یاد نہیں تھا، مجھے ایسے اچانک یہاں بیٹھے بیٹھے یاد آیا. آپ کے دل کا کنیکشن میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کرے باقی رہے. وہ استغفار پر ایک باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں 40 سیغے ہیں، 40 ہے، کچھ آگے پیچھے قرآن مجید کے حوالے سے اور پھر احادیث پاک کے حوالے سے 40 استغفار کے سیغے ہیں. دوستوں، وہ کتاب وصول کیجیے اور صبح شام استغفار کو پڑھیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت رکھیے. اپنے گناہوں کا استحضار ذہن میں ہو، اپنی کمزوریوں کا استحضار ذہن میں ہو، اپنے نقائص کے استحضار ذہن میں ہو اور اپنے تمام تر غفلتوں کا اپنے ذہن میں استحضار ہو کہ اللہ ہم بہت نالائق، بہت کمزور، بہت گنہگار. اے اللہ، ہم تو بڑے نکمے ہیں، بڑے ظالم ہیں. ہم نے تیرا کھایا لیکن تیرا گایا نہیں. تو نے ہر وہ کچھ دیا جو ہم کو پسند تھا، ہمیں تو نے وہ سب کچھ دیا، لیکن اے اللہ سب کچھ اس کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو تجھے پسند تھا. اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی تسبیح کریں گے کہو انشاءاللہ. دیکھو، میں نے کہیں آپ کو چھڑایا نہیں، کچھ نہیں کہا. گاڑی چلا رہے ہیں پھر ایک دفعہ کر لو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر کر لو، سو رہے ہیں بیٹھ پر ہے وہاں کر لو. میں نہیں کہتا آپ گھر چھوڑ کر ادھر آ جاؤ میری خانقاہ میں، بری آ جاؤ وہاں 100 مرتبہ استغفار کرنا. نانا، میں کہتا ہوں چلتے پھرتے گاڑی میں جا رہے ہاتھ میں تسبیح ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، ذہن میں استحضار ہو اپنی نکمے کا پن کا، اپنی نالائقی کا، اپنی کمزوری کا، اپنے عیوب کا اور نقائص کا، اور اللہ سے کہے اللہ استغفر اللہ، ہم تو بڑے نکمے ہیں. اے اللہ، تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے. نکموں سے نکما پن ہی تو ہوتا ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ہم گناہ کرنے والے ہیں، تو خطاؤں کو بخشنے والے. ایک بات تو یہ کریں گے کہو انشاءاللہ. اب واللہ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں مجھے بھوک لگ رہی ہے. نہیں، اس پر میں نے واللہ نہیں کہی ہے، میں تو اگلی بات کہہ رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، اپنا پیٹرول انجن ڈیزل ختم ہو رہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن واللہ جب آپ مجھے ملیں گے جنت میں، اللہ سب کو لے جائے، اپنی رحمت سے لے جائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے ہم کو اپنی وسیع بے پایا رحمت کے صدقے جنت الفردوس عطا فرما دے. وہاں ملیں گے تو آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب
وہ باقی جزائے خیر سے اللہ مولانا عبدالرحیم صاحب کو، ان کے رفقا کو، اور ساری مسجد کو، اور سارے مسجد کے ساتھیوں کو کہ جو مسجد میں آئے تھے، جنہوں نے سنبھالا تھا، آپ نے بتایا تھا، ہم استغفار کرتے رہے۔ باقی جب ہمارا نامہ اعمال ملا استغفار کی کثرت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے بلند درجے نصیب کیا۔ آپ وہاں آ کے کہیں گے تھینک یو ویری مچ، کہیں گے کہیں انشاءاللہ۔ اس بہانے سے میں نے اپنا بھی وہاں ریزرو کرا لی، میں نے اپنی بھی تو آپ کی تو ریزرو ہو ہی گئی، پر میں نے کہا آپ مجھے وہاں کہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے اب ہمارے لیے دعا کرو۔ صحابہ کرام حیران تھے، وہ صحابی نہیں تھے، بعد میں مسلمان تھے، صحابی نہیں تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت عمر سے، تو میں رہنے دو، بات آئی جائے کرتی، لیکن جب پوچھا نا تمہیں کیوں آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک واقعہ سنا۔ ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور یہ عربی اس وقت مشرک تھا، بے ایمان تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اس کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر بتایا کہ ایمان لیا، اسلام لیا، یہ فائدہ ہے تیرا، یہ فائدہ ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ سارے علاقے والے مسلمان ہو جائیں گے، مکہ مدینہ اور وادی حجاز سے نکل کر اسلام باہر کے ملکوں کے جو ہے سرزمین پر بھی چلا جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت اس نے ہنستے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ کی بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے کہا ایسا تو وقت آنے کا نہیں، اور اگر ایسا وقت آ گیا تو پھر دیکھوں گا میں بھی مسلمان۔ اور اس وقت اللہ کے پیغمبر اسلام فرمایا تھا دیکھ اس وقت سے پہلے پہلے مسلمان ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تو پچھتائے گا۔ اور یوں آگے بھی فرمایا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا میدان محشر میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا کہ نہیں کہا، یہ فرمایا اس طرح کی جب اللہ کے پیغمبر اسلام کے انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، ابھی وہ زندہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عرب سے نکل کر 22-24 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت ہو گئی، اسلام کا جھنڈا اور علم لہرانے لگا۔ تو پھر بوڑھے نے دیکھا باقی محمد ابن عبداللہ نے جو بات کہی تھی وہ تو ہو کر رہی ہے کہ کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین کر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے سے کہا تھا کہ میدان محشر میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا، میں نے تم سے کہا تھا بات سچی تھی کہ نہیں، اور میرا آقا میدان محشر میں جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ جنتی ہے، لہٰذا اسے اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا کے آئے۔ فرمایا اس لیے میں اس بوڑھے کے استقبال میں اس کو جنتی سمجھ کر کھڑا ہوں۔ ایک کام تو میں نے کہا استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ، اور جتنے اکابرین ہیں پیران اعظام کا سلسلہ جنہوں نے جوائن کر رکھا ہے، مرید ہے بزرگوں کو، ہر پیر نے، ہر شیخ نے، ہر استاد نے اپنے مرید کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بیعت کرنے والوں کو سب سے پہلے تسبیحوں میں جو بتائی تھی ان میں استغفار کی تسبیح ہوئی، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایک دوسرا جملہ آج یاد رکھیے، استغفار کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ میں آج آپ کے لیے دے کر جا رہا ہوں، اور وہ ہے استعاذہ۔ آج کی مجلس کے حوالے سے یہ جملہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، یہ جملہ بھی یاد رکھیے، استعاذہ، اور اسی حوالے سے میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھی، یہ جملہ یاد رکھیے، استعاذہ۔ جس طرح دنیا میں خیر کے بہت سارے دروازے موجود ہیں، بہت سارے خیر کے پہلو ہیں، اسی طرح اس دنیا میں شر بھی بہت سارے انداز سے، بہت سارے روپوں میں شر بھی پھیلا، آفتیں، مصیبتیں، حادثات، واقعات، پریشانیاں، چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے وہ دین کی ہو، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، پریشانیوں نے، آفتوں نے، مصیبتوں نے، دین کی، دنیا کی فتنوں نے انسان کو گرا ہوا ہے۔ ہر طرف فتنے برس رہے ہیں، صبح کچھ فتنے ہیں، دوپہر کچھ فتنے ہیں، شام کچھ فتنے ہیں۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اینڈ ڈے کے بارے میں مولانا نے لکھا تھا، فرمایا قیامت کے قریب
ایسا وقت آ جائے گا فتنے اس طرح گریں گے جس طرح کوئی تسبیح ہوتی ہے اس کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، اس تسبیح سے دانے کس طرح گرتے ہیں اس طرح فتنے جو ہے وہ انسانیت کی طرح گریں گے۔ فرمایا ایسے ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ ایسا ہوگا، صبح آدمی کرے گا مسلمان ہوگا، شام ہونے سے پہلے کرے کافر ہوگا۔ جس پہ مؤمنن ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے اس فتنے کا شکار ہو کر کافر ہو جائے گا، اور یمسی مؤمنن ویصبح کافرا، شام ہوگا مسلمان ہوگا، صبح ہوگا تو کافر۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے دنیا کے فتنے۔ قربان جاؤں میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ اکبر۔ اللہ اپنے محبوب پر کروڑوں رحمت نازل۔ اللہ جتنی زندگی میں ہم نے سانسیں لی ہے، اللہ ہم نے نہیں، ساری مخلوق نے جو سانسیں لی ہیں لے رہے ہیں، اللہ ایک ایک سانس کے بقدر ہر سانس کے بدلے اتنا درود و سلام ان پہ نازل فرما جتنا آج تک جس دن سے تو نے درود و سلام کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ابد الآباد تک جتنی مرتبہ درود و سلام پڑھا جائے گا، اے اللہ ایک ایک سانس کے بدلے ہم سب کی طرف سے ان پر اتنا درود و سلام درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، اور پھر آسمان کے تاروں سے زیادہ، انسان کے بالوں اور سانسوں سے زیادہ درود و سلام ایک ایک سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کر کے ہر حصے میں ہماری طرف سے آمین۔ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑے مسئلے، بہت میرے اور آپ کے نہیں پہنچ سے انسان اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان کی زیارت نصیب کرے، اللہ ان کی سفارش کا مجھے آپ کو اللہ ان کے دست مبارک سے وہ آب کوثر پلائے، وہ آب کوثر کہ اپنے ہاتھوں سے آقا خود بھرے اور بھرنے کے بعد اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہیں بلال خود پیجیے۔ اللہ وہ آب کوثر پینا نصیب کرنا جو آپ اپنے ہونٹ مبارک سے خود لگا کر کہیں بلال تیرے لیے ہے، معانات اور انصاف یہ آپ کے لیے آپ کی لیں، آپ ابراہیم آپ زبی آپ کے لیے آپ کی لیں۔ مسجد زکریا میں بیٹھنے والوں ایک ایک مسلمانوں اللہ کے پیروں پر پھٹتے جائیں، اپنے ہونٹوں کو لگاتے جائیں اور دیتے جائیں کہ تو میرا امتی ہے، محبوب ہے، تیرے پہنچتے رہے درود و سلام۔ آج تو میرے پاس آیا ہے میرا مہمان بن کر، آج تو میری مہمانی دیکھے گا، بھرتے جائیں ہونٹوں کو لگاتے جائیں، ہم کو پلاتے چلے کہو آمین۔ ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام بہت پریشان ہوتے تھے کہ یہ میرا امتی کافر بھی کیوں نہ ہو۔ بات ختم کرنے لگا ہوں دوستو، میری اس بات پر توجہ دینا۔ میرے آقا علیہ السلام اس امت کے لیے بھی، اس امتی کے لیے بھی جو بھی مسلمان نہیں تھا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرا آقا راتوں کو اس کے لیے بھی طرف تھا، شیو لگا ہے سے ان کے لیے بھی راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، تڑپتا تھا کہ میرا یہ امتی میرا کلمہ پڑھ لے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، خدا کے غضب سے اس کی پناہ میں آ جائے گا، اس کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر ان کے لیے روتے تھے۔ وہ تعریف والے ہم عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ کی تبلیغی زندگی میں سب سے کٹھن سفر کون سا ہے؟ 23 سال آپ کی تبلیغی زندگی کے سب سے سخت وقت کون سا ہے؟ اگر اس مجمع میں کوئی وہ بڑا موجود ہو جو سب سے پہلے تبلیغی جماعت میں یہاں کام کر رہا ہو، ادھر ہوگا ضرور، ایسا برا ضرور موجود ہوگا، سب تو نہیں مر سب گئے، اللہ کی رحمت میں سب تو نہیں چلے گئے، کوئی ہے ادھر جو ابتدائی دنوں میں تھے، ان سے پوچھے کیسی
پوچھیں ان سے، کبھی پوچھیں کہ اب تو الحمدللہ جہاں جاتے ہیں ویلکم ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کون سا دن آپ کے اوپر کرتا ہے؟ کوئی واقعہ سنا، اس کے پاس کوئی ایک واقعہ ہوگا، کوئی ایک ایسا اسٹوری ہوگی اس کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے عائشہ نے وہی اسٹوری پوچھی، بتائیں گے تو زندگی تبدیلی زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری تبلیغی زندگی میں سب سے کٹھن سفر میرا اگر کوئی ہے تو وہ طائف ہے۔ پورا طائف کا واقعہ سنایا کہ وہ میری زندگی کی تبلیغی زندگی کے سفر کا سب سے کٹھن واقعہ آگے آج وہ سارے دانتوں کے نیچے، میں آپ کو لے سکتا ہوں پیچھے، وہ سارے دانتوں کے نیچے آ گئے، اللہ کے پیغمبر کو ان پہ قبضہ ہو گیا، اللہ نے ان کو ان پر تسلط دے دیا، حاکم بنا دیا، پاور دے دیا، سب محکوم ہے، سب دانت کے نیچے ہے۔ کون سے دن کی بات کر رہا ہوں؟ فتح مکہ کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں، فتح مکہ میں سارے 3 دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، فتح مکہ تاریخ بتاتی ہے 3 رات مکہ فتح ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام ساری رات سوئے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے، اور ساری رات دعا کرتے رہے، اور دعا کیا کرتے رہے؟ کہ اللہ طائف والوں کو ہدایت بتا۔ آقا کو طائف والوں نے اتنا ستایا تھا کہ پوری زندگی میں اس سے کٹھن کوئی وقت نہیں آیا۔ وہ آقا پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انعام کیا، طائف والوں کو محبوب اور آقا کو ان کا حاکم بنایا، 3 راتیں مسلسل جاگ کر اللہ کے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ایمان دے دیو۔ کتنا خیر کا تھا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں، چھوٹا سا 73 ٹائم 73 دفعہ 73 ایک آدمی کے دروازے پر گئے 73 مرتبہ 73 ٹائم اللہ کے پیغمبر نوٹ کر رہے ہیں، وہ دروازہ کھولتے ہیں، تو پھر دروازہ پھٹکتے ہیں، پھر تو آ گیا، پھر تو پہلے سے زیادہ ہر بار اس کی شرارت پہلے سے زیادہ ہوتی تھی، اس کی گستاخی پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ ایک دن 73 مرتبہ جب گئے نا، اللہ کے پیغمبر سے کہا اگر کل کی صبح میرے دروازے پر آ گیا تو تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، تو اپنی ٹانگوں پر نہیں جائے گا، پھر دنیا دیکھے گی میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کل صبح نہ لگے کیا روز صبح دروازہ ہو، آنکھ کھولتے ہی تیرے دروازے پر مجھے آنکھ کھول کے دروازے پر آنا پڑتا، تو سامنے ہوتا آئندہ کل صبح جو آیا تو پھر تیری خیر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ سن کر واپس پلٹ آتے ہیں، شام مغرب سے پہلے اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا میں نے تم کو صبح کہا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا میاں کم از کم میری نہیں سنتا، اپنی بات تو سن لے، اپنی بات کی تو لاج رکھ لے۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تم نے صبح یہ کہا تھا نا کہ صبح نہ آنا، میں ابھی آیا ہوں، شام ہے، صبح تو نہیں۔ 74ویں مرتبہ پوچھی میں صبح نہیں آیا، تم نے کہا صبح نہ آنا، میں صبح آیا ہوں، شام کو آیا۔ اس نے کہا بتاؤ یہ کیا ہے، سناؤ کیا ہے، کیا کہنا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، چل سنا دے دو۔ ہدایت کا وقت آ چکا تھا، اللہ کے پیغمبر اسلام نے کہا مجھے کچھ نہیں سنانا، کچھ زیادہ نہیں کہنا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا بس اتنی بات مان گیا تو؟ اس نے کہا مان گیا تو تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تھوڑی تبلیغ کی، ہدایت کا وقت آ چکا تھا، اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوستو تاریخ بھی انہوں نے کہاں تلاش کرتی ہے؟ زکریا مسجد والوں آپ پوچھیں گے وہ بندہ کہاں سویا ہوا، کہاں ہے وہ، کون تھا وہ، کہاں ہے وہ؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، وہ کون ہے ذرا نام تو بتا دو، ذرا اس کی کچھ شناخت تو کر دو، کیا ہم نے ان کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، جو آپ میں سے جو بھی عمرہ پہ گیا ہے نا، جو بھی حج پہ گیا ہے اور جس نے زیارتیں کی ہے وہ اس صحابی کے مرکز مبارک پہ ضرور کھڑا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ صحابی؟ آج جبل احد کے دامن میں حضرت سید الشہداء کے ساتھ وہ بھی ضرور ہے، جن کے دروازے پر اللہ کے پیغمبر 74 مرتبہ گئے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر، قرآن سمجھا رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کانٹوں میں تمہارے پیر میں کانٹا چبھے، محمد رسول اللہ کے دل کو۔
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ختم کر رہا ہوں. وہ آقا علیہ السلام جو کافروں کے لیے ایسے تڑپنے والے ہیں کہ ان کو دنیا آخرت کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. میرے دوست، میرے بزرگ، میرے پیارے بھائی، میرا پیارا بیٹا، تو سوچ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا کہ میری یہ امت دنیا آخرت کے ہر نقصان سے بچ جائے. اس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو کیا کیا نہیں سکھایا. آنے والے فتنے بتائے بھی، بتائے نا صاحب یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے آئیں گے. مولانا سارے فتنوں کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ بہت سارے فتنے بتائے کہ یہ فتنے آئیں گے اور ایسے ایسے فتنے ہوں گے جو تمہارے دین کے ہوں گے، دنیا کے ہوں گے، صبح کے ہوں گے، شام کے ہوں گے، مال کے ہوں گے، جان کے ہوں گے، اولاد کے ہوں گے، تمہارے کاروبار کے فتنے ہوں گے. ہزار فتنوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میرے پیارو ان فتنوں سے بچ جاؤ. میں اس کے لیے تمہیں دعائیں سکھا کے جاتا ہوں تاکہ تم اس فتنوں سے بچے رہو. ایسی دعاؤں کو حدیث پاک کی کتابوں میں استعاذہ ہے. نہیں بول سکتا میں غلط کہہ رہا ہوں. میں تو آپ سے ابھی سبق سنا رہا ہوں، سب آپ کو سبق سنا رہا ہوں. جتنے علماء کرام ہیں میں ان کو اپنا سبق دہرا رہا ہوں. غلطی ہو تو میری غلطی ضرور مجمع میں کھڑے ہو کر اصلاح کر لے. ان کو استعاذہ کہتے ہیں. محدثین نے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ایسے ابواب باندھے ہیں. کتاب الاستعاذہ، کتاب الاستعاذہ، کتاب الاستعاذہ. وہ دعائیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ ان کو پڑھو، ان کو مانگو اللہ سے تاکہ اللہ آنے والے فتنوں سے تمہاری حفاظت. بیٹھے میں یہ ابھی آپ کے موضوع پر بات ختم کرو اور میں اٹھنے لگا ہوں. اسپیکر دور کرو یار، اس لیے کہ یہ اسپیکر مجھے اور گرم کر رہا ہے. تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ نے تو صحیح ماننا ہے. گراہی نکلیا میرا، یہ میرا گراہی ہے. ہم لوگ دونوں ایک پیڑ کے سارا گراہی کیوں جی ہے کہ نہیں؟ کہ میرا یار بھی ہے، کہ میرا گراہی بھی ہے، کہ میرا رشتے دار بھی ہے. صرف فرق اتنا ہے اس کے اخیر میں ایل نہیں ہے. یہ ایل پلیٹ میرے ساتھ لگی ہے. یہ بلّا ہے، میں بلال ہوں. ایل پلیٹ میں لگا کے رکھتا ہوں اس لیے کہ یہ لڑکے ہے. ابھی ایل پلیٹ ایک ایل میرے ساتھ ہے. بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا. اسی لیے میں نے حدیث پاک آپ کو سنا دی. موضوع کے حوالے سے بھی ہو جائے گی، یاد رکھیں. بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر. صحابہ میرے پیارو قبر کا عذاب پیارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب قبر سے پناہ مانگو. یہ صحابہ کرام کو سنایا. اسی مجمع میں صحابہ کرام نے دعا مانگی، اللہ سے پناہ مانگی. کہا اے اللہ ہم تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں. آپ بھی ہیں آمین نہیں؟ آپ یہ کہہ لو پورا پورا اے اللہ ہم آپ سے عذاب قبر سے سارے مل کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اے اللہ ہم آپ سے عذاب قبر سے. صحابہ کرام نے سب نے بیٹھ کر یہ جملہ دہرایا، کہلوایا اللہ سے کہلوایا باللہ من عذاب مانگو اللہ سے عذاب قبر کی پناہ. انہوں نے سب نے کہا اللہ عذاب قبر. پھر فرمایا عذاب قبر کے بعد ایک مرحلہ اور آنے والا ہے عذاب جہنم کا. تو اعوذ باللہ من عذاب جہنم. عذاب جہنم سے بھی اللہ سے پناہ مانگو. صحابہ کرام نے اس وقت مانگا، آپ بھی مانگو. اللہ ہم کو اللہ ہم کو نعوذ باللہ من عذاب جہنم. مولوی صاحب کی زبانی میں کہلواتا ہوں، ان کی زبان کی برکت میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نعوذ باللہ اور نعوذ باللہ من عذاب جہنم. سب نے کہا، آپ نے بھی کہہ دیا. حدیث پر عمل ہو رہا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ظاہر اور باطن کے فتنے سے بھی اللہ سے پناہ من فتنۃ المحیا والممات. زندہ اور مردہ کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی میں اور موت کے بعد میں آنے والے فتنے، ظاہر و باطن کے فتنے. کون ہے اللہ؟ ہم ظاہر و باطن، زندگی اور موت کے بعد آنے والے فتنوں سے بھی ہم پناہ کرتے. فتنے آنے والے ہیں، کہاں کہاں فتنے آئیں گے اس پر بات کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے، ورنہ میں بیان کرتا. اور اخیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے مسیح دجال کے فتنے سے
باللہ من فتنۃ المسیح، کہہ دیا کہ اللہ مسیح دجال کے فتنے سے بچ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم پر اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے امان بتا دیا۔ یہ جتنی دعائیں پچھلے دنوں کینسر کی بیماری ہوئی تھی، پچھلے دنوں کون سی برڈ فلو کی بیماری آئی تھی، پچھلے دنوں اور بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو ہمارے دادیوں کی طرف سے، مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے، ہماری طرف سے، اکابرین کی طرف سے مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوئی تھی کہ سارے لوگ یہ پڑھے برڈ فلو سے بچنے جو نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے، ہر بری بیماری سے ہمیں بچانا۔ مسجدوں میں لگایا تھا، لوگوں کو کہہ رہے تھے، اسپیکر پر سنا رہے تھے، یاد کرا رہے تھے کہ برڈ فلو سے بچنے کی ساری دعائیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا کے گئے، کینسر سے بچنے کی دعائیں اور پھر دوسرے مہلک بیماریوں سے بچنے کی بچے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ان فتنوں سے پناہ مانگو، دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے فتنوں سے، دین کے فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگو، اس سے کیا ہے۔ کوشش کیجیے، اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں علماء کرام نے، مولانا عبدالعزیز صاحب سے پھر گزارش کرنا کہ جہاں انہوں نے استغفار پر کتاب لکھی، آج کی مجلس کی برکت سے مولانا اگر ایک چھوٹا سا ایک قلم اٹھا دے، پھر 40 چیزیں موٹے موٹی وہ بیماریاں دنیا آخرت کے وہ فتنے کہ جن فتنوں سے انسان پہلے ہی، وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ پریونٹ از بیٹر دین کیور، ایسا ہے نا تجھے نا، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ امتحان لے رہا تھا انگلش ان کو آتی ہے، ایسا نہیں مجھے نہیں آتی، نہیں آتی ہوتی تو میں ان سے پوچھتا، نہیں پوچھتا تھا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب میں ان کا امتحان لے رہا تھا اور دونوں کو میں نے 100 نمبر دیے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ابھی آئی نہیں بیماری، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی بیماری میں آ کر بڑا مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو پہلے ہی سے وہ پریشانیوں سے بچنے کا علاج بتا کر دعا سے حدیث بات اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ دوستو ہم نے کہا ادا نہیں ادا ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر صرف اللہ کی ایک نعمت کا کہ اللہ تم نے یہ نعمت دی نا، احسان کیا، اس پر تیرا شکر، زندگی بیت جائے، عمر روح ختم ہو جائے، ان کی اس نعمت کا حق ادا ہے۔ جس نعمت کو خدا نعمت ہے، لقد من اللہ، جس کو اللہ کہے یہ میرا انعام، یہ میرا احسان ہے، اللہ کروڑوں تیرے احسان، اور تو نے کبھی نہیں بتایا یہ میرا احسان، ایک محمد الرسول اللہ دے کر کہا کہ میرا احسان ہے۔ اللہ کیوں فرمایا؟ صرف اس لیے کہ تم جیسے غافل لوگوں کو سمجھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، کبھی میں نے احسان نہیں کہا، میں نے اس کو احسان کہا، سمجھو کہ بہت بڑی میری۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں بکثرت درود و سلام بھیجنا نصیب، استغفار کی کثرت ہو۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی کہہ سکا، آپ حضرات کی برکت، آپ کی دعاؤں اور آپ کی توجہات سے ایک استغفار چلتے پھرتے ایک تجوید تو روز کر لینا، کہو انشاءاللہ، اللہ سے توفیق مانگو۔ ہم کیا تھے، اب کیا ہے، اب کیا کر لیں گے؟ ابھی عشاء آپ اپنی مرضی سے پڑھنے آئے، عشاء آپ اپنی مرضی سے پڑھنے آئے، اللہ کا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ ہی آپ سے استغفار کرائے۔ کوئی کام جو ہم سے ہوا ہے جو ہوگا وہ تو اسی کے چاہنے سے ہوا، اسی کے چاہنے سے، اس سے مانگو، اللہ ان کو استغفار کی توفیق دے۔ وہ تمام دعائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، مناجات مقبول کوئی پڑھ رہا ہے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے خوش کر دے، میں مناجات مقبول روز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ خوش کر کے قبول فرمائے آپ کے حق میں، آپ کی اولادوں کے حق میں، اور اللہ آپ کے ذریعہ سے سارے مجمع کے حق میں اللہ آپ کی دعا کرے۔ مناجات مقبول کے اخیر میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کچھ سیدھے کچھ دعائیں استعاذہ کی لکھی، کیوں ایسا ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ ہے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام دعائیں جس میں استعاذہ ہے، اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے، اور اس سے اس کی پناہ میں جب آ گئے تو کون ہمارا حال بھی کرنا ہے۔ بڑے بڑے فتنے بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، فتنوں سے پناہ مانگنی ہے، جب اللہ اس دعا کو قبول کر کے اپنے فتنے میں لے لیں گے، انشاءاللہ دجال بھی آپ کا بال نہیں کرے گا، انشاءاللہ۔ ڈرنا ہے، کسی سے پناہ مانگنی ہے، اللہ مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو بنا دے، اللہ ہماری نسلوں میں کئی دجال میں آنا تو ہے، ہماری نسل باقی رہے، اللہ ہماری نسلوں میں بھی جب دجال آئے اسے دجال کے فتنے سے بچائے۔
का सिपाही और फौजी बना। 70,000 असफहान के यहूदी, 70,000 अलैहिमुस्सीजाम है नहीं, और साहब ने सुनाया होगा, आपको इंग्लिश में समझा नहीं। 70,000 असफहान के यहूदी उसकी जमात में। अल्लाह उसकी जमात में हमारी औलादों के होने से मजबूर। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का सिपाही बनाए। इन्हीं जुमले पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपका मेरा बैठना कबूल फरमाए। जो बातें अल्लाह ने कहलवाई अल्लाह मकबूल फरमाए। जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया, और मैं अपने उलमाए किराम को जो आए हैं बड़ी दूर दूर से, यहाँ से वहाँ तक देखता हूँ, उलमाए किराम का एक अजीब मजमा है, लेकिन मैंने उनके सामने गुस्ताखी की। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी गुस्ताखी की, और वो तमाम बातें जो आप लोगों की शान में, औरतों की शान में कोई गुस्ताखी के अल्फाज, बेअदबी के अल्फाज अगर निकल गए हो तो माफ़ी मांगता हूँ। जो कोई काम की बात निकल गई हो, अल्लाह ताला फज़ल व करम, उसके पैगम्बर तवज्जो निगाह करम समझता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको करम अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना परवरदिगार आलम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। अल्लाह हमारा कहना सुनना कबूल फरमा। अल्लाह कहने सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, ए मेरे मौला, जिसका हर ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे पर कब्ज़ा है, जिसका कायनात की हर चीज पर कब्जा है, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब तसव्वुर करते हैं कि जिसके हम मानने, हम तेरे मानने वाले हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह हमें अपनी कामिल फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। मर्ज़ियात पे चलना आसान फरमा, ना मर्ज़ियात से बचना नसीब फरमा। ए अल्लाह, जितने लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, अल्लाह अगर इनमें कोई बीमार है, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमा। कल हमारे परसों हमारे दोस्त के बारे में, हमारे यार के बारे में, जो मेरे जान का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा है, जान का टुकड़ा है, उसके बारे में खबर सुनी कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। उसके लिए भी दुआ करें दिल से मेरे भाई। अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से अल्लाह उस बीमारी से उसको शिफा। अल्लाह ए शाफी मुतलक, तेरे चाहने से सब कुछ हुआ है, तेरे चाहने से ही सब कुछ होगा। बीमारियां देने वाला भी तू, और बीमारियों को दूर करने वाला भी तू। ऐ मेरे मालिक, अपनी कुदरत कामिला से अल्लाह, अपनी इस पाक सिफत के सदके, तेरे शाफी होने के सदके अल्लाह उन्हें शिफा अता। अल्लाह इस मोहलिक बीमारी में जितने भी मुसलमान मर्द और औरत मुब्तला हैं, कैंसर की बीमारी में या और जैसी मोहलिक बीमारियों में, अल्लाह उन सबको शिफाए कुल्लिया, अल्लाह इन सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा दाइमा अता फरमा। अल्लाह उनके ट्रीटमेंट को काबिले असर बना दे। अल्लाह उनके जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, अल्लाह उसमें अपनी शिफा रख दीजिए। अल्लाह अपनी शिफा रख दीजिए। अल्लाह अपनी शिफा रख दीजिए। अल्लाह जिसको बचाया है, अल्लाह मरते दम तक उनको, उनकी औलादों को, अल्लाह सबको इस बीमारी से महफूज फरमा। हर बुरी बीमारी से महफूज फरमा। अल्लाह जो नेमतें आपने